بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ہفتے کی شب کراچی میں آتش زدگی کا نہایتی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کراچی کی معروف مارکیٹ گل پلازا میں لگنے والی آگ سے اب تک 1.5 درجن سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اب بھی 73 سے زائد افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش میں ان کے پیارے مارے پھر رہے ہیں۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں اربوں روپے کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ آگ لگنے کی حتمی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم کچھ لوگوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ 2 دن سے فائر بریگیڈ اور نیوی سمیت دیگر اداروں کی طرف سے آگ بجھانے کا عمل جاری ہے، تاہم اب تک آگ بجھانے میں مکمل طور پر کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ خطرناک آتش زدگی کی وجہ سے عمارت کے 3 حصے زمین بوس ہو چکے ہیں، جبکہ باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ عمارت کے مختلف حصے گرنے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن متعدد بار روکا گیا ہے۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں گل پلازا کے برابر والی عمارت رمپا پلازا کے پلرز کو بھی نقصان پہنچنے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا کہنا ہے کہ گل پلازا کی آتش زدگی میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ گل پلازا کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تک 14 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہنا تھا کہ ریسکیو آپریشن کے دوران مزید لاشیں نکل سکتی ہیں۔ دریں اثنا چیف فائر افسر کے مطابق پلازا میں کولنگ کا عمل جاری ہے۔ کٹر کی مدد سے کھڑکیوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہتھوڑوں کی مدد سے دیواروں کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ ناظرین، عالمی افق سے ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو غزہ کے لیے قائم بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے۔ یہ بات ترجمان وزارت خارجہ طاہر اندراہی نے میڈیا کے سوالات کے جواب میں بتائی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے عالمی کوششوں میں بھرپور انداز میں شامل رہے گا۔ طاہر اندراہی نے کہا ہے کہ ہم 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق اپنے دیرینہ موقف پر قائم ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اپنی سیاسی قیادت اور پارلیمنٹ کے ذریعے اجتماعی طور پر کرے گا، جس میں قومی مفاد اور فلسطینی عوام کی امنگوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر پاکستان اس بورڈ میں شامل ہوتا ہے تو وہ غزہ میں امن کی کوششوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی میں ایک تعمیری اور مستحکم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دوسری جانب عالمی رہنماؤں کا ڈونلڈ ٹرمپ کے امن بورڈ منصوبے پر محتاط رد عمل بھی سامنے آیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے کردار پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 60 ممالک کو بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بورڈ کی مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب ادا کرنے کی شرط عائد کی گئی ہے۔ خبر ہے کہ بورڈ کام کا آغاز غزہ سے کرے گا اور پھر بعد میں بورڈ خطے میں دیگر تنازعات تک اپنا دائرہ بھی پھیلائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تاحیات اس بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ دریں اثنا ہنگری نے بورڈ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ مذکورہ امن بورڈ کے مخالفین کا تنقید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اس بورڈ کے قیام سے اقوام متحدہ کا کردار بہت محدود ہو جائے گا۔ بورڈ کا قیام ایک کالونی ساخت کی مانند ہے، کسی بھی فلسطینی کو شامل نہیں کیا گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عالمی تنازعات کے حل کے منصوبے پر عالمی بورڈ آف پیس کے لیے نے محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے، کیونکہ کچھ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے کام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بورڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی شامل ہوں گے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے اس امن بورڈ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے الاسکا میں تعینات تقریباً 1,500 فعال فوجیوں کو منیسوٹا میں ممکنہ تعیناتی کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ اقدام منی ایپولس اور سینٹ پال میں امیگریشن چھاپوں کے خلاف جاری احتجاج کے تناظر میں کیا گیا ہے۔
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی فوج کی 11ویں ایئر بورون ڈویژن کے 2 انفینٹری بٹالینز کو تیار رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ یونٹ سخت سرد موسم اور آرکٹک حالات میں آپریشن کی مہارت رکھتا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیلز نے فوجیوں کی تعیناتی کی تصدیق اور نہ ہی تردید کی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ فوجی کمانڈر ان چیف کے احکامات پر عمل کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ منی ایپولس میں تقریباً 3000 وفاقی امیگریشن اور بارڈر کنٹرول ایجنٹس کی موجودگی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ مظاہرے ایک مقامی خاتون رینی نیکول گڈ کی فائرنگ سے ہلاکت کے بعد شروع ہوئے تھے۔ چھاپوں کے دوران متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ICE کی تصدیق کی ہے کہ منی ایپولس سے گرفتار ہونے والا گواکا کو شہری ٹیکساس میں حراست کے دوران انتقال کر گیا۔ اسی دوران وینزویلا کے ایک شہری کو ٹانگ میں گولی مار کر زخمی کیے جانے کی بھی اطلاع ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آنسو گیس کے استعمال سے 2 کم سن بچے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ICE کے ڈائریکٹر کے مطابق منیسوٹا میں شروع ہونے والے آپریشن کے بعد اب تک 2500 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ترین اسنا انسانی حقوق کے اداروں نے حراستی مراکز میں غیر انسانی حالات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں انسرکشن ایکٹ نافذ کرنے کی دھمکی دی تھی، تاہم بعد میں ان کا کہنا تھا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ منی ایپولس کے میئر جیکب فرے نے وفاقی ایجنٹس کو قابض فورس قرار دیتے ہوئے کارروائیوں کو غیر آئینی کہا ہے۔ اسی دوران منیسوٹا کے گورنر ٹم والز نے نیشنل گارڈ کو متحرک رہنے کا حکم تو دیا ہے، مگر انہیں سڑکوں پر تعینات نہیں کیا گیا۔ امریکی وزیر داخلہ کرسٹی نوم نے جاری صورتحال پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ امیگریشن کریک ڈاؤن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام خطرناک افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر نہیں کر دیا جاتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔